سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد. حضران سید الشہداء، نو محرم الحرام ہے اور ایک شب کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کلال. یقیناً آپ مجلس، جلوس اور عزاداری یہ سب کر یہاں پہنچے ہوں گے اور مزید آپ آگے کی طرف اسی کاروان میں شامل ہونے کے لیے ان ایام کو کوشش کرنا بھی یہی چاہیے کہ انسان اس مقصد کو درک کرے جس کے لیے شہید الشہداء کربلا آئے ہیں. آج کی شب بہت سخت شب ہے. آج کی شب ہر ماں اپنے خیمے میں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. سخت شب ہے. کل کا دن وہ دن ہے کہ جہاں انبیاؤں کا وارث 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچانے کربلا پہنچا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ صرف واقعہ کسی ایک جگہ پہ یا کسی ایک زمانے پہ وقوع نہیں ہوا کہ 61 ہجری ہے اور کربلا ہے. نہیں، یہ سفر کہ جو امام نے کیا ہے یہ قیامت تک کی بشریت کی بقا کا سفر ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کربلا آئے. یہ جاویداں ہے. امام نے جو خون بہایا ہے یہ انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے بہایا ہے کہ انسانیت بیدار رہے. اور ظہور تک امام نے انسانیت کو گمراہی سے بچایا ہے. اب جو بھی اس کاروان میں شامل ہوگا وہی ظہور میں جائے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. اس سے پہلے انسان نے کشتی نہیں دیکھی تھی. انسان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اتنا پانی ہوگا. اسے نہیں پتا تھا. ایک چیز بن رہی ہے. تاریخ بیان کرتی ہے کہ لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں. یہ کیا بنا رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ لکڑی سے بن کر بنایا گیا. وہ الگ وقت نہیں ہے کہ یہ لکڑیاں کہاں سے آئیں. یہ بھی پوری خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھی. لیکن ایک چیز بن رہی ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا کام آئے گی. لیکن جو اللہ کے ولی کو مانتے تھے انہیں پتا تھا یہ سچا ہے جو یہ کہہ رہا ہے. اور جو اس کشتی جب بن گئی، جب کشتی کمپلیٹ ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر زمین نے پانی اگلنا شروع کیا. آسمان سے پانی بہنا شروع ہوا. اتنا پانی ہوا وہاں حضرت نوح نے جن کو حکم دیا تھا سوار ہو جاؤ، سوار ہو گئے. اب جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا. کشتی پانی پہ لگی اور کچھ عرصے تک پانی پہ ہی رہی. تمام جو مخلوقات تھی وہ پانی میں ختم ہو گئی. کشتی جا کے لگی. وہ مقام آج بھی مسجد کوفہ کے اندر موجود ہے جہاں پر حضرت نوح کی کشتی جا کے رکی تھی. اور جس پہاڑ پہ جا کے رکی تھی وہ چھوٹا سا پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ تھا جس نے تواضع کی تھی، انکساری کی تھی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یعنی دوسری موجودات کو بھی خدا کے آگے جھکنا پڑتا ہے. اب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کا سفینہ النوح. میرے اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ جو سفینہ نوح یعنی کشتی نوح کی ہے. جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا. قال رسول اللہ ہے، امین ہے، صدیق ہے. یعنی جو اس میں سواری، یہ نہیں بولا کہ کوئی اور آپشن ہے.
جب یہ کہا کہ مثال حضرت نوح کی کشتی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کشتی کے باہر ڈوبنا ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ اور پھر وہی رسول فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، نجات چاہتے ہو تو حسین کی کشتی میں آ جاؤ۔ یہ جو ہمیں خدا نے توفیق دی ہے کہ پوری آپ کے سامنے ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، یہ سفینہ نجات ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس سفینے میں شامل ہو جائیں۔ یہ چند دن آپ کی خدمت میں رہا میں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔